یو۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 25 جولائی ہے، اتوار ہے، سن 2021، اور میں آزاد کشمیر میں باغ شہر میں موجود ہوں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا پہلے دکھاتا ہوں۔ یہ دریا ہے، برساتی نالہ ہے۔ یہ پانی یہاں سے گزرتا ہے، لیکن شہر میں جب بارش ہوتی ہے تو یہ بھر جاتا ہے، شہر میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہ پہاڑ ہیں، اس کے اوپر آپ کو نئے خوبصورت گھر نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر لوگ رہتے ہیں، بڑا خوبصورت یہ ماحول ہے۔ میرے پیچھے یہ آپ کو پورا یہ نظر آئے گا، اگر آپ کو دکھا سکیں۔ ہمارے دوست یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور یہ پورا یہ پہاڑ ہیں، یہ گھر ہے، یہ سڑک ہے پوری باغ کی، مین ہائی وے کی ایکسٹینشن ہے، اور یہاں پر پوری آبادی ہے۔ یہ جو بلڈنگز ہے ساری، یہ سب نئی ہے۔ جب 2000 میں، جب 2008 تھا شاید، جب اس کا زلزلہ آیا تھا، یا شاید 2005 تھا، جو بڑا زلزلہ تھا، وہ اس زلزلے نے یہ پورا برباد کر دیا تھا، سب کچھ برباد کر دیا تھا۔ تو پھر یہ شہر نیا بنایا گیا، اور یہاں پر آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک پاکستانی ہے جس نے یہاں پر کال سینٹر ٹائپ بنایا ہوا ہے، جس پہ 2000 سے زائد لوگ کام کرتے ہیں، 2000 فیملیز کو وہ پرووائڈ کرتا ہے روزگار۔ خود وہ امریکہ میں رہتا ہے، اور یہاں پر اس نے وہ یہ سب سیٹ اپ کیا۔ پورے پاکستان میں یہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے اس طرح کے، لیکن یہ بڑا آپ کو بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا پرسکون ہے۔ گرمی تھوڑی زیادہ ہے دن کے وقت یہاں پر، لیکن جو سیاسی ٹیمپریچر جس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ پورے آزاد کشمیر میں بہت زیادہ ہے۔ میں بھی یہاں پر جو آیا وہ الیکشن کے لیے آیا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو مناظر میں نے دیکھے ہیں، میں تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اتنی لڑائی، اتنی غنڈہ گردی میں دیکھوں گا۔ یہاں پر باغ ہی میں نے یہاں پر جہاں محمد علی پولنگ اسٹیشن تھا، باغ میں سردار تنویر الیاس کا الیکشن تھا، اس میں پی ٹی آئی کے وہ امیدوار تھے، راجہ یاسین جو ہیں وہ مسلم کانفرنس کے، اور سردار قمر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار، اور مشتاق منہاس نون لیگ کے۔ ہمارے سامنے ہاڑی گیل میں ریٹائرڈ ہیں ایس پی موسیٰ خان، انہوں نے وہاں پر پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ انہوں نے ٹھپے لگائے ہیں، اور وہاں پر میں نے دیکھا لاٹھیوں سے حملہ آور ہوئے لوگ، انتظامیہ ان کی مدد کر رہی تھی۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موسیٰ خان جو ہے یہ خود وہ اس حملہ جو سردار تنویر اور وزراء کے قافلے پر ہوا تھا، اس میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد پولنگ دوبارہ شروع ہوئی، تو پھر انہوں نے آ کے حملہ کیا، اور پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کو بھی نکال دیا، ان کے ورکرز کو بھی، اور ٹھپے پہ ٹھپا۔ یہیں پہ جنوبی باغ میں پولنگ اسٹیشن ہے 115 سلوٹ، وہاں پر 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے سے پولنگ بند۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مارک کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی، دونوں جماعتوں کے بیچ میں یہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ اگر نون لیگ روکنے کی کوشش کرے گی پولنگ کو، تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے حکومتی وسائل استعمال کی۔ تو پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا، مختلف جگہوں پہ کوٹلی میں فوج بلائی گئی، میرپور میں تصادم ہوا، کئی جگہوں پر ورکرز کی جانیں گئی، ہر جگہ تشدد۔ پیپلز پارٹی کے ورکرز نے ایون لاہور میں پولنگ رکوا دی، اور خاص طور پر باغ کے اس حلقے میں جس میں سردار تنویر امیدوار تھے، یہاں پر پولنگ رکوانے کا مقصد جو نظر آ رہا ہے جس وقت میں آپ سے یہ وی لاگ کر رہا ہوں، کوشش ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا رہ جائے جس میں پولنگ نہ ہو مکمل، اور اس بنا پر الیکشن کمیشن یہ کہے کہ پولنگ دوبارہ کی جائے گی۔ اب جو اگر پولنگ دوبارہ کی گئی اس حلقے میں، تو سردار تنویر اسمبلی کے ممبر تو نہیں بن سکیں گے، تو پھر اگلے ایک ہفتے میں جو وزیر اعظم کا چناؤ ہونا ہے اس ریس سے وہ باہر ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑی حکمت عملی کے تحت یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ اور بظاہر پیپلز پارٹی اس میں ملے ہوئے لگتے ہیں۔ ہم خود ایک جگہ پر انڈر اٹیک ایک طرح سے آ گئے، کیونکہ وہ جو آپس میں لڑ رہے تھے لوگ، اس میں پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے اسپاٹ کیا، پوائنٹ آؤٹ کیا، تو جس پر میرے کیمرہ مین اور ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے آگے کہا کہ نکلیں یہاں سے، تو ہم بڑی جلدی وہاں سے نکل گئے، لیکن وہ دیور ہیڈنگ ٹوورڈز اس ٹو۔ تو آج یہاں پر لاٹھی گولی کی سرکار ہے۔ آزاد کشمیر بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کے جلسوں میں جاتے ہیں، یہاں پہ ہر جماعت کے جلسے بہت بڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ اپنے مخالفین کو بھی سننے جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک ٹالرنس کا ایک کلچر یہاں پر ہم نے دیکھا ڈیولپ۔ لیکن آج جو کچھ ہوا کشمیر میں، الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت کا فیلئر ہے، اور تحریک انصاف کو آج میں کہوں گا کہ یہاں پر ان کے ورکرز کے ساتھ
ان کے امیدواروں کے ساتھ آج میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور انتظامیہ نے مل کر ٹھکائی کی ہے. یہاں پر میں نے بالکل یہ دیکھا کہ جو انتظامیہ تھی وہ سن رہی تھی پیپلز پارٹی کو, اور پی ٹی آئی جو تھی وہ بے یار و مددگار تھی. فوج بلائی گئی کئی جگہوں پہ, جیسے میں نے کہا کوٹلی میں ملا, اور بہت ساری جگہوں. ابھی آپ کو کل تک رزلٹس آئیں گے, کل تک اگر آپ کو یہ پوری خبریں آئیں گی جو مختلف حلقوں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے, کتنی مارا ماری ہوئی. اٹس اے شیم ایک انہیں سویلائز سوسائٹی اس طرح کا تشدد, ماحول وزراء نے گرم کیا, مریم نواز نے باتیں کی, علی امین گنڈا پور نے باتیں کی, نہیں کرنی چاہیے تھی. تو بہرحال یہ یہاں پر صورتحال ہے. خوبصورت وادی ہے, خوبصورت لوگ ہیں, لیکن آج الیکشن کے ماحول میں اقتدار کی لالچ نے, اقتدار کی لسٹ نے, پاور ہتھیانے کی کوششوں نے اس خوبصورت وادی کو آج داغدار کیا. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.